السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے سخاوت سے محبت کیجئے، پارٹ نمبر 34۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا نام کس نے نہیں سنا ہوگا؟ بہت بڑے آدمی تھے، ان کے ساتھ عجیب و غریب قصہ ہوا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ حوض کے کنارے پر ان کی کتابیں ہوتی تھی اور حوض کے کنارے پر وہ کتابیں رکھتے تھے اور طلبہ کو درس دیتے تھے، اور وہ کتابیں قلمی نسخہ ہاتھ سے لکھی ہوئی ہوتی تھی، بہت قیمتی، اس لیے کہ قلمی نسخے آج کل تو ملتے نہیں ہیں، کمپیوٹر کا زمانہ نہیں تھا۔ تو شمس تبریز ملتانی یہ تشریف لائے اور انہوں نے فارسی میں کہا این چیست، یہ کیا ہے کتابوں کے سلسلے میں؟ تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ ارے تم بڑے میاں ہو، تمہیں کیا پتا یہ علم کیا چیز ہے، جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں کیا پتا یہ علم کیا چیز ہے۔ تو شمس الدین تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو بیٹھ گئے بیان میں، چلو بھی ٹھیک ہے، بڑا آدمی ہے، بات کر رہا ہے، سن لیا۔ اب مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کر کسی جگہ کام کے لیے گئے تو شمس الدین تبریز نے وہ ساری کتابیں جو لائن سے لگائی ہوئی تھی ساری کی ساری حوض میں ڈال دی اور بیٹھے رہے۔ جو مولانا رومی واپس آئے تو کہا بھائی ارے میری کتابیں حوض میں، کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کس نے کیا؟ یہ بڑے میاں نے کہا، یہ بڑے میاں نے کیا ہے جو بیٹھے ہیں۔ ارے بڑے میاں میری زندگی کا سارا سرمایہ تم نے ختم کر دیا، تم نے یہ کیا کیا کتابیں؟ تو شمس الدین تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کتابیں نکالی حوض میں سے، اور ایسی نکالی کہ ایک کتاب بھی تر نہیں ہوئی بلکہ اس میں سے مٹی نکلتی تھی۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ اجے بھئی یہ کتابیں تو ضائع ہو جانی چاہیے، ساری کتابیں نکال کر جیسی سیٹ تھی ویسے سیٹ کر دی شمس الدین تبریز نے۔ تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ چیز یہ کیا ہے؟ تو شمس الدین تبریز نے کہا بڈھے تجھے کیا پتا یہ کیا ہے؟ وہی جواب دیا، تمہیں کیا پتا یہ کیا ہے، یہ سب اللہ والوں کی چیزیں ہیں۔ پھر مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ شمس الدین تبریز کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، اور مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کو جو ملا ہے وہ شمس الدین تبریز سے ملا ہے، ان کے استاد بنے ہی، مولانا رومی کے استاد شمس الدین تبریز ملتانی۔ یہی مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ سفر پر جا رہے تھے تو وہاں ڈاکوؤں نے جو ہے ان کو پکڑ لیا، پکڑ کر ان کا سامان بھی لے لیا اور ان پر جو ہے الزام لگا لیا کہ اس نے ہمارا سامان چوری کیا ہے۔ حکومت نے مولانا رومی کو پکڑ لیا، اب بڑے پریشان، مال بھی گیا اور حکومت نے مجھے پکڑ بھی دیا، حکومت نے جیل میں ڈالا۔ تو انہوں نے دعا مانگنی شروع کی، اے اللہ کوئی سخی ہو، کوئی آدمی ہو جو مجھے جیل سے نکالے۔ سارے شہر میں بات چلی کہ ابھی مولانا رومی جیل میں ہے، مولانا رومی جیل میں ہے۔ تو ایک آدمی آیا، عبید نام تھا ان کا، عبید حرار یا کوئی آگے کا نام تو مجھے یاد نہیں رہا، لیکن عبید تو مجھے یاد ہے۔ اس نے بادشاہ سے کہا یہ آدمی اتنا قیمتی ہے، میں جو ہے اس کے وزن کے اعتبار سے ہیرے جواہرات تول کر تجھے دیتا ہوں اور سونا اور چاندی تول کے دیتا ہوں اس کے وزن کے اعتبار سے، تو اس کو آزاد کر، یہ تو بہت بھاری اور قیمتی آدمی ہے۔ یہ سخاوت کا مظاہرہ کیا اس آدمی نے۔ بادشاہ کو جب پتا چلا تو بادشاہ شمس الدین تبریز کو بھی جانتا تھا، مولانا رومی کا نام بھی جانتا تھا، فوراً چھوڑ دیا اور یوں کہا کہ ہمیں معاف کرنا، کبھی ہم نے آپ کے ساتھ ایک گستاخی کی۔ اس زمانے میں سخاوت کرنے والے ایسے بھی تھے، یہ کہا کہ ان کے وزن کے اعتبار سے سونا دیتا ہوں میں، اور ان کے وزن کے اعتبار سے ہیرے جواہرات دیتا ہوں، اس لیے سخاوت سے دوستی کیجیے۔ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم سے بچو اگرچہ کھجور دے کر ہی کیوں نہ ہو، ایک کھجور ہے کھجور بھی دے دو، آپ اگر آپ کے پاس ایک کھجور ہے ایک کھجور دے دو، کوئی بات نہیں، آگے کام آئے گی انشاءاللہ۔ اب پڑھ لیجیے میرے ساتھ، لا الہ الا انت سبحانک
انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو سخی بنائے، سخاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔